اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ میرے خلیل اب میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرمائیے۔ اس کی پرانی جو بنیادیں ہیں ان کو بلند کیجئے، اس کو اٹھائیے، اس کو کھڑا کیجئے۔ عرض کرنے لگے پروردگار کس جگہ پر آپ کا گھر ہے، کہاں سے میں بیت اللہ شریف کو بنانا شروع کرو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر وہ جگہ بتائی جہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ تھا، وہ بنیادیں دکھائی کہ یہاں سے آپ نے اس کو بلند کرنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اٹھائیے آپ۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جو بیت اللہ کی عمارت کو اٹھانے لگے، اللہ کو وہ وقت بھی کتنا پیارا لگا، وہ بیٹے اور باپ کا کام بھی کتنا پیارا لگا، اس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا، سورۃ البقرہ میں ذکر فرمایا، بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا، پھر اس کی تعمیر کے ساتھ اس تعمیر کو کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام بھی لیا، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کا نام بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کیونکہ اللہ کا گھر بھی اعلیٰ ہے، بیت اللہ بھی اعلیٰ ہے، جو تعمیر کرے وہ بھی اعلیٰ ہے، جو اس گھر کے لیے محنت کرے محنت کرنے والا بھی اعلیٰ ہے، اس گھر کے لیے جو پتھر اٹھا کر لایا اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس بیٹے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا، حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب میرا خلیل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرنے لگے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے لگے، والد نے مستری کا کام کیا، پتھروں کو ترتیب کے ساتھ رکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت عمر ہے 20 سال کا یہ نوجوان ہے، اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، پتھر اٹھا کر لایا، اپنے والد کے ہاتھ میں لا کے رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر رکھ دی، دوسرے کے اوپر تیسرا پتھر رکھ دیا کرتے، اس طرح تعمیر کو کیا گیا، دیواروں کو بلند کیا گیا، جب دیوار بلند ہونے لگی حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا کوئی پتھر اٹھا کر لاؤ جس پہ کھڑے ہو کر میں دیوار کو اونچا کروں گا، اب نیچے کوئی چیز رکھنے کی ضرورت ہے، پاؤں بلند کرنے کی ضرورت ہے، اب اوپر تک ہاتھ نہیں جاتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، حضرت ابراہیم نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا جسے مقام ابراہیم کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی وہ پتھر ساتھ ساتھ بلند ہوتا جاتا، جتنی ضرورت پڑتی وہ پتھر بھی بلند ہو جاتا، جتنی دیوار کی ضرورت پڑتی پتھر بھی بلند ہوتا چلا جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ تعمیر کروانے میں شریک ہوئے ہیں، اللہ پاک نے دونوں باپ بیٹے کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دونوں تعمیر بھی کر رہے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما، ہماری
ہماری مشقت کو قبول فرما، آپ نے توفیق عطا فرمائی، آپ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اس گھر کو بلند کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگار میری محنت کو بھی قبول فرما، میری نیکی کو بھی قبول فرما، میرے بیٹے کی نیکی کو بھی قبول فرما۔ اس لیے قرآن کے انداز سے پتہ چلا نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے، قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے رہا کرو۔ پروردگار نماز پڑھنے کا موقع ملا، نماز کو قبول بھی فرما لیجئے، روزہ رکھنے کا موقع ملا، اس کو قبول بھی فرما لیجئے، قرآن پڑھنے کا موقع ملا، اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجئے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ کعبہ کتنا بڑا اللہ کا گھر بن رہا ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، جہاں حج کرنے والا آئے گا، عمرہ کرنے والا آئے گا، ہر وہ خوش نصیب آئے گا جسے اللہ حج کے لیے بلائے گا، جسے اللہ عمرے کے لیے بلائے گا۔ اتنا پاکیزہ گھر بن رہا ہے، اتنی پاکیزہ جگہ کو تعمیر کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، میرے پروردگار میری اور میرے بیٹے کے اس عمل کو قبول فرما، اعمال کو قبول کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ تعمیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی قبولیت کی دعا نہیں کرتے، اس لیے میرے آقا نماز کے بعد بھی اذکار کرتے تھے۔ یا اللہ استغفار 3 مرتبہ کرتے تھے، میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا، عمل کے بعد بھی استغفار، عمل کے بعد بھی قبولیت کی دعا۔ یا اللہ اسے قبول فرما لیجیے، آپ کی توفیق سے بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، عمارت بن گئی، دیواریں بلند ہو گئی۔ اگلا حکم ملا، میرے خلیل میرے گھر کا طواف کیجئے، میرے گھر کا چکر لگائیے۔ طواف کرنے کا حکم ملا، عمرہ حج کرنے کا حکم ملا، ساتھ ہی اگلا حکم یہ ملا، میرے خلیل اب لوگوں میں اعلان بھی فرمائیے، لوگوں کو متوجہ بھی کیجئے، اس گھر کی طرف آنے کی دعوت بھی دیجئے، لوگ حج کے لیے آئیں، لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یہاں مجھ سے مانگنے کے لیے آئیں، یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہاں حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرنے لگے، پروردگار اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اعلان سننے والا تو میرا بیٹا ہے، اعلان سننے والی میری بیوی حضرت حاجرہ، ہم خاندان کے 3 افراد ہیں، پروردگار اعلان کن کے لیے کروں گا؟ شہر تو میلوں دور ہے، بستی تو میلوں دور ہے، میری آواز کیسے جائے گی؟ ان کو آپ کی گھر کی طرف کیسے بلاؤں گا؟ انہیں دعوت کیسے دوں گا؟ پروردگار نے فرمایا میرے خلیل جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے میرے گھر کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی پتھر پہ کھڑے ہو جائیے، میں پتھر کو بلند کرتا جاؤں گا، پہاڑوں سے زیادہ بلند کر دوں گا، پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا۔ فرمایا میرے خلیل آواز لگانا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز صرف دنیا والوں کو سنائی نہیں دے گی، ایک شہر والوں کو نہیں سنے گا، ایک ملک والوں کو آپ کی آواز نہیں جائے گی، صرف مشرق والوں کو نہیں سنے گا، آپ کا اعلان صرف مغرب میں نہیں جائے گا، شمال میں صرف نہیں جائے گا، جنوب میں نہیں جائے گا، آپ کا اعلان صرف زمین پہ نہیں رہے گا۔ فرمایا میرے خلیل اعلان کرنا آپ کا کام ہے، میں آواز کو اتنا بلند کر دوں گا، آواز کو اتنی بلندی عطا کروں گا جیسے میرا گھر سب سے بلند ہے، اس کے لیے جو آواز لگے گی وہ آواز بھی سب سے بلند ہوگی، مشرق والوں کو بھی سنواؤں گا، مغرب والوں کو بھی سنواؤں گا۔ فرمایا میرے خلیل دنیا والے بھی سنیں گی، عالم ارواح کے اندر جو روح قیامت
آنے والی ہے. ابھی ماں کے رحم کے اندر نہیں آئی, باپ کی پیٹھ کے اندر نہیں آئی, ابھی دنیا میں آنے کا وقت نہیں آیا. میرے خلیل اعلان کرنا آپ کا کام ہے. آواز تو میں عالم ارواح تک لے جاؤں گا, عالم ارواح میں بھی سنائی جائے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے, حکم یہ ملا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے اعلان کرنے کا طریقہ بھی بتایا. آپ نے اعلان کس طرح کرنا ہے, اعلان کے اندر الفاظ کیا بولنے ہیں, وہ بھی اللہ نے سورۃ الحج کے اندر ذکر کیا. فرمایا میرے خلیل آپ نے یہ کہنا, او لوگو اللہ کی گھر کی طرف آ جاؤ, عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ, حج کرنے کے لیے آ جاؤ, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ, پیدل چلتے ہوئے آ جاؤ, سواریوں پر سواری کرتے ہوئے آ جاؤ, چاروں طرف سے آ جاؤ, تمام راستوں سے چلتے ہوئے آ جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے, اعلان کرنے لگے, او لوگو میں نے اللہ کا گھر بنا دیا, بیت اللہ بن چکا ہے, طواف کے لیے بن چکا ہے, عمرہ کرنے کے لیے بن چکا ہے, حج کرنے کے لیے بن چکا ہے, آ جاؤ میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ, اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے آ جاؤ. میرے حبیب نے فرمایا, اللہ پاک نے ان کی آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا, ہر انسان کے کانوں میں پھیلایا, یہاں تک کہ عالم ارواح سے بھی آوازیں آنے لگی, لبیک اللہم لبیک. مشرق سے بھی آواز آنے لگی, لبیک اللہم لبیک. مغرب سے بھی آواز آنے لگی, لبیک اللہم لبیک. میرے حبیب نے فرمایا, جس نے بھی ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پہ لبیک کہا, موت سے پہلے حج کرنے کا موقع ملے گا, عمرہ کرنے کا موقع ملے گا. اس لیے حاجی جب اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے, عمرہ کرنے کے لیے جائے گا, طواف کرنے کے لیے جائے گا, حج کرنے کے لیے جائے گا, زبان سے یہ تلبیہ کہتا ہوا جائے گا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اے میرے پروردگار میں آ گیا, حج کرنے کے لیے آ گیا, عمرہ کرنے کے لیے آ گیا, طواف کرنے کے لیے آ گیا, صفا مروہ کا چکر لگانے کے لیے آ گیا, مزدلفہ کی حاضری کے لیے آ گیا, مینا کی حاضری کے لیے آ گیا, عرفات کے میدان میں جانے کے لیے میں آ گیا. اس لیے حاجی اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا دو کپڑے اپنے جسم پہ لپیٹے گا, ایک تہمت باندھ لیا, ایک اوپر کپڑا لپیٹ لیا, زبان سے کہتا ہوا جا رہا ہے, میرے پروردگار میں حاضری کے لیے آ چکا ہوں, ملاقات کے لیے آ چکا ہوں, آپ کے گھر کے لیے آ چکا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا, اللہ نے پورے عالم میں آواز کو پھیلایا. آج اسی آواز کا اثر ہے, مغرب سے بھی لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ رش آپ کو حج کے موقع پہ ملے گا, حج کرنے والے حج کرتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا, جس نے بھی لبیک کہا, موت سے پہلے اللہ حج کی توفیق عطا کرے گا. یہ ابراہیم خلیل اللہ کا اعلان ہے. اس آیت کے اللہ نے خود بتایا, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ. میرے خلیل آپ اعلان کیجئے, آپ کا اعلان سارے عالم میں جائے گا, سارے عالم کو سنائی دے گا, اور سب نے وہ سنا. اچھا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بڑی بہترین جامع دعائیں ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں بھی کرتا ہے. یہ دعا بھی کہی, یا اللہ یہاں لوگ آئیں, پیدل آئیں, اکیلے اکیلے آئیں, جماعت کی جماعتیں یہاں پر آئیں. اگلی دعا ایک اور فرمائی جو سورہ ابراہیم اللہ نے ذکر کی, فرمانے لگے ربنا ربنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جب آپ دعائیں پڑھیں گے تو ان میں لفظ ربنا ملے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ پہلی دعا میں نے سورۃ البقرہ کے بتائی نا, کیا فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اس لیے لفظ ربنا سے قرآن میں بہت ساری دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ ساری دعائیں قرآن میں ملتی جو لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو شخص یہ دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سارے نظام کو دیکھنے والا۔ تو پھر دعا کی ربنا اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، اور یہ جگہ کیسی ہے؟ بواد غیر ذی زرع، کہ ظاہری طور پر یہاں کوئی کھیتی نہیں، غیر آباد جگہ ہے، ویران جگہ ہے، لیکن عند بیتک المحرم، یہاں آپ کا محترم گھر بیت اللہ ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا۔ آپ مسجد کے ساتھ تعاون کے میری طرف توجہ کریں، میں نے اپنی اولاد